خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور اہم خدائی اصول پر بات کرنے والے ہیں جسے ایک ماخذ تصویراتی سادہ لوہی یعنی اسٹریٹجک نائیویٹی کے خلاف ایک واضح حکم قرار دیتا ہے، اور یہ سارا تجزیہ قرآن پاک کی ایک آیت پر مبنی ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ آیت جو ہمارے آج کے پورے تجزیے کا مرکز ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو حکم بہت سیدھا اور صاف لگتا ہے، لیکن ماخذ کے مطابق اس کے جو معنی ہیں، اس کا جو اطلاق ہے، وہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہماری ذاتی زندگی سے لے کر عالمی سیاست تک یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس ابدی حکم کی گہرائی کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ماخذ کے مطابق آج کے دور کا دشمن کون ہے۔ اس کے بعد ہم اس اندرونی کمزوری پر بات کریں گے جس کی وجہ سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر اس سے نمٹنے کی قرآنی حکمت عملی کیا ہے، اور آخر میں اس آیت کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو ماخذ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت صرف ایک مذہبی نصیحت نہیں ہے، نہیں، یہ ایک مکمل اسٹریٹجک فریم ورک ہے، ایک ایسا اصول جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں دنیا کے ساتھ معاملات میں ہر وقت، ہر لمحہ چوکس رہنے کا حکم دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ دشمن ہے کون؟ ماخذ اس معاملے میں بالکل صاف بات کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ دشمن استعماری طاقتیں ہیں، اور خاص طور پر جسے وہ عظیم شیطان کہتا ہے، یعنی امریکہ۔ اور دیکھیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ماخذ صرف دعویٰ نہیں کرتا بلکہ تاریخ سے مثالیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دشمنی کوئی خیالی چیز نہیں، اس کی ایک لمبی خونی تاریخ ہے جو ہمیں بار بار دکھائی دیتی ہے۔ یا ماخذ ایک بہت ہی زبردست تصویر کشی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی چمکدار مسکراہٹوں اور مہنگے سوٹوں کے پیچھے دراصل خون آلود پنجے چھپے ہوئے ہیں، اور اس دھوکے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس تاریخ کو کبھی نہ بھولنا۔ اچھا، اب ہم اس اندرونی کمزوری کی طرف آتے ہیں جس کا فائدہ ماخذ کے مطابق دشمن ہمیشہ اٹھاتا ہے۔ ماخذ یہ بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ آخر اتنی واضح تاریخ کے باوجود کچھ لوگ بار بار ان کی سفارتی مسکراہٹوں اور میٹھے وعدوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی وہ جان لیوا خوش امیدی ہے، یا جسے ہم نے تصویراتی سادہ لوہی کہا، یعنی یہ یقین کر لینا کہ جو کل تک دشمن تھا وہ آج دوست بن گیا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہی وہ سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ بیماری ہے جس پر دشمن حملہ کرتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس دھوکے کے طریقے کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف خوبصورت نقاب ہے، بڑے بڑے نعرے جیسے خواتین کی آزادی، اور دوسری طرف ہے زہریلا خنجر، یعنی اصل مقصد آزادی کے نام پر سستی لیبر، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر تیل کے کنووں پر قبضہ۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ پیٹرن بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ماخذ ہمیں واپس اسی آیت کی طرف لے جاتا ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ اس آیت کو پھر سے دیکھیں، اس بار اسے جان لیوا خوشامیدی کا علاج سمجھ کر پڑھیں۔ یہ صرف ایک اطلاع نہیں، یہ ایک حکم ہے، ایک مکمل حکمت عملی ہے۔ تو دشمن سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف دل میں برا جاننا نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہر چال، ہر پیشکش کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، یہ یقین رکھنا کہ ان کا آخری مقصد ہماری تباہی ہے۔ ان کی مسکراہٹوں سے دھوکہ نہ کھانا، اور صرف دفاع نہیں بلکہ عملی طور پر ان کے سامنے کھڑا ہونا۔ اس کی ایک حالیہ مثال ماخذ برجام یعنی ایران کے نیوکلیئر معاہدے کی دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ سالوں کی میٹھی باتیں، مسکراہٹیں اور وعدے، لیکن آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ خالص نقصان۔ اچھا، اب تک تو بات ہو رہی تھی بڑی بڑی عالمی سیاست کی، لیکن ماخذ اس اصول کو ہماری روزمرہ کی ذاتی زندگی پر بھی لاگو کرتا ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے۔ مثلاً ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کہیں ہم مغربی ڈراموں اور فلموں میں تو نہیں کھوئے ہوئے؟ اس کے جواب میں محض وارننگ دیتا ہے کہ یاد رکھیں، یہ صرف تفریح نہیں ہے۔ آرٹ اور میڈیا بھی اسی دشمن کے ہتھیار ہیں جنہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک اور مثال لیں، مذاکرات کی میز پر کوئی مخالف مسکرا کر ہاتھ بڑھا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ماخذ کا جواب بالکل واضح ہے۔ فوراً پہچان لیں کہ یہ مخملی دستانے میں لوہے کا پنجہ ہے۔ ان کی پرانی غداریوں کو یاد کریں اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں۔ اور پھر یہ اصول ہماری دوستیوں تک بھی آتا ہے۔ کوئی دوست کسی غلط کام کے لیے بلائے اور کہے، ارے یار اتنا سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ موقف کہتا ہے کہ یہ بھی دراصل شیطان کا ہی وسوسہ ہے، اور یہاں حکم صاف ہے، مضبوطی سے نہیں کہنا۔ تو یہ تھا وہ تجزیہ جو اس ماخذ میں پیش کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ایک آخری سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے،
ایک ایسی دنیا میں جو ظاہر جنت تو نہیں ہے، حقیقی معنوں میں ہر روز ہر لمحہ چوکس رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ چوکسی آخر دکھتی کیسی ہے؟